الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 26 ربیع الاول 1442 ہجری، 13 نومبر 2020، یوم الجمعہ، فرائیڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں کے واقعات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حالات زندگی بڑے ہی اختصار کے ساتھ پیش کیے ہی میں نے اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت، بہادری، دلیری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثاری کے واقعات ملتے ہیں، وہیں پر علم و حکمت میں بھی آپ کا بہت بڑا حصہ حضور نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک حدیث پاک کی روایت میں ہے کہ تمام انسانوں کو جو علم ملا ہے، تمام علوم کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے علی کو دیے گئے اور 1 حصہ تمام انسانوں کو دیا گیا، یعنی علی کے پاس، حضرت علی کے پاس تمام انسانوں سے 4 گنا زیادہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 10 حصے کیے گئے، جس میں سے 9 حصے علی کو عطا کیے گئے اور تمام انسانوں کو 1 حصہ۔ یہ علم و حکمت کی بات ہے۔ حضرت علی کے علم، حضرت علی کی دانائی، اس کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک الگ سے چیپٹر تمام کتابوں میں قائم کیا گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب اور انسانوں کو 1 حصہ ملا ہے، باقی تمام حصے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عطا کیے گئے، آپ کو عطا کیے گئے، تو پھر آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب اسی میں دیکھ لیجئے کہ جب 1 حصہ ہے وہ بھی تمام انسانوں میں بٹا ہوا ہے، تو اس میں سے کتنے ہمارے سامنے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہم نے پڑھے بھی ہیں اور آج بھی ہمارے سامنے، جو آج بھی عقل کو حیران کرنے والے کام کر دیتے ہیں۔ ایجادات ہو رہی ہیں، مصنوعات بنائی جا رہی ہیں، اسی 1 حصے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب 1 حصے سے انسانوں کا، سارے جہان کے انسانوں کا یہ حال ہے، تو پھر جن کے پاس 4 حصے، یا اور دوسرے حدیث کی روایت کے مطابق 9 حصے جس کے پاس ہوں، تو ان کے علم و حکمت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود یہ روایت نقل کرتے ہیں، المختار من مناقب الاخیار کے صفحہ نمبر 103 پر یہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مدینۃ یمن جب فتح ہو گیا اور یمن میں جب اسلام کا بول بالا ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو حضرت علی کو حضور نے یمن کی طرف بھیجا۔ تو حضرت علی نے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے بھیج رہے ہیں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان جو کچھ معاملات، مسائل اگر پیش آئے تو انہیں حل کرنے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔
اور مجھے تو علم ہے نہیں. ولا علم لی بھی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. حضرت علی حضور سے عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے فیصلوں کے لیے بھیج رہے ہیں، مجھے علم ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ علی. تو حضرت علی حضور کے قریب ہوئے. کہتے ہیں فدنوت فضرب یدہ علی صدری، حضور نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ مارا، میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا. مبارک دست مبارک حضور کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر لگا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے یہ دست مبارک مارنے کے بعد دعا کی. حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ثبت لسانہ، یا اللہ علی کی زبان کو قائم فرما دے، وہدی قلبہ، اور ان کی دل کو ہدایت عطا فرما. دست مبارک مار کر دعا فرمائی. اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ اس دست مبارک کے لگنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کسی مسئلے میں مجھے لوگوں کے درمیان جو مسئلہ جو قضیہ ہوتا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے میں، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی تردد کوئی شک ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ. کہتے کوئی مجھے کبھی کوئی ٹینشن آئی نہیں، فٹافٹ میں نے فیصلہ کر دیا. اب یہاں پر حضور کا تصرف، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے کچھ نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے بے شک. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دعا نہیں فرمائی بلکہ اپنا دست مبارک بھی حضرت علی کے سینے سے لگایا. اور ایسا تو کئی مرتبہ لگا ہوگا حضور کا، حضرت علی کو کئی مرتبہ اپنے گلے لگایا ہوگا، کئی مرتبہ حضور نے حضرت علی کو چھوا ہوگا، حضرت علی نے سرکار کے قدموں کو پکڑا ہوگا. لیکن اب جو ہے یہ جو ہاتھ لگا رہے ہیں یہاں پر یہ تصرف ظاہر فرما رہے ہیں، اب اس قوت کے ساتھ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس مقصد کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ اب علی کے سینے کو علم کا خزینہ بنا دینا ہے. اب سینے پر جو ہاتھ لگ رہا ہے تو یہ حضور کا تصرف ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جسے چاہیں علم کا دریا بنا دیں. سبحان اللہ. یہ حضور کا تصرف ہے، یہ حضور کا اختیار ہے. اور لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، اور دعا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر کچھ نہیں، جو کچھ عطا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور اللہ کی عطا ایسی ہے کہ میں جسے چاہوں اسے بھی عطا کر دوں. سبحان اللہ. یہ یہاں پر ہمارے عقیدے کا ثبوت مل رہا ہے جو ہم حضور کو با اختیار نبی سمجھتے ہیں، حضور کے تصرف کو مانتے ہیں. اور وہیں سے پھر سرکار کے صدقے میں صحابہ کو ملا، صحابہ سے اولیاء کرام تابعین وغیرہ سب کو کہ گلے لگایا، ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا تو کیا سے کیا بنا دیا. یہ احادیث سے ثابت ہے. لوگ اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا انہیں کس بات کی جلن ہے. اللہ ان جلنے والوں سے بچائے، عقیدت محبت والوں کے ساتھ رکھے اور عقیدت کرنے والوں کے ساتھ ہی ہمیں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حدیث پاک تو اب سب کو بچے کو پتہ ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ علی میں مدینۃ العلم ہوں. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابہا، اس علم کے شہر کے دروازے حضرت علی ہیں. میں علم و حکمت کا شہر ہوں، اور اس شہر میں اگر کسی کو آنا ہے، کسی کو علم حاصل کرنا ہے، کسی کو کچھ لینا ہے، اس شہر سے کچھ سیکھنا ہے، اس شہر میں داخل ہونا ہے تو اسے دروازے سے آنا ہوگا، یعنی حضرت علی سے آنا ہوگا. تو میں شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. تو حضور کا علم سبحان اللہ اس تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. وہ جاہل ہیں جو بولتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. حضور کا علم تو کیا سے کیا ہے. تو وہ علم
سب سے بڑھ کر علم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جس کو ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. وہی علم مدینۃ العلم، اس کے دروازے حضرت علی، یعنی بالکل قریب میں. اور پھر حضرت علی کا علم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی شہر کے دروازے، دروازہ شہر سے لگا ہوا، یعنی بالکل حاصل ہے بہت کچھ. جو اور صرف یہ یہاں پر حضرت علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ دوسرے صحابہ کو علم تھا ہی نہیں، حضرت علی کو بہت بڑا مقام حاصل رہا علم کے تعلق سے. اور دوسرے صحابہ اپنی جگہ پر بے شک ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار حرا میں جو حضور کو لے کر چلے ہیں، وہاں پر غار ثور میں جو ہجرت کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ دو ہیں، اور کافی وقت اس غار میں ساتھ میں رہے. تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کچھ عطا کیا وہ ظاہر ہی نہیں ہوا. بہت کچھ وہاں بھی آپ کو عطا کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت علی ہی ہیں، جی نہیں، آپ کا مقام بے شک بہت بلند ہے، اور دوسرے صحابہ کو بھی بہت کچھ حاصل ہوا ہے. اور تمام صحابہ نے اس کا اقرار بھی کیا ہے. ایسا کوئی کسی صحابہ میں تھا ہی نہیں کہ ان کو یہ کہہ دیا مجھے نہیں، بالکل نہیں. صحابہ محبت کے، ان کو تو مقصد صرف اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ قوم ہلاک ہو گئی جس قوم میں ابو حسن یعنی علی نہ ہو. آپ پناہ مانگ، میں ایسے تمام اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ مطلب کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، میرے ساتھ علی نہ ہو. یعنی فیصلوں کے لیے حضرت علی کو تمام صحابہ مانتے تھے کہ حضرت علی سب سے صحیح فیصلہ فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے حضور کی دعا بھی ہے. یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ تمام صحابہ آپس میں محبت کے ساتھ تھے. حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جہاں علی نہ ہو. اگر پرخاش ہوتا، اگر دونوں کے بیچ میں کوئی بات ہوتی، جیسا شیعہ کہتے ہیں کہ عمر نے، ابو بکر نے حق چھین لیا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو علی ناراض تھے معاذ اللہ رب العالمین. اگر ایسا ہوتا تو یہ باتیں سامنے ہی ہوئی، بولتے ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ سب جھوٹی روایات گڑ کے صحابہ کو آپس میں نفرت کرنے والا بتانا، صحابہ کی شان کو گھٹانا، صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ اہل سنت کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا. صحیح مذہب یہی ہے کہ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے ان کی ہر ایک صحابی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. کسی ایک کی پیروی کر لو، سب تم ہدایت پیدا ہو گئی. یہ حدیث پاک ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ایک دو روایتیں میں نے علم و حکمت کے تعلق سے پیش کی ہیں. اب علم و حکمت کی جو باتیں چند ایک واقعات میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایسے آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، اور وہاں پر آپ کا علم و حکمت ظاہر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں آپ کے فیصلوں کے بارے میں، آپ کے علم و حکمت کے بارے میں چند باتیں ہوں گی. اللہ عز و جل سننے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. چینل کو سنیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ دینی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.